تو ایگزیکٹلی پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ابھی تک کیا رہی، کتنی کامیاب رہی، اور اب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھل کر اپوزیشن کریں گے، ایگزیکٹلی واٹ ڈز دیٹ مین؟ ہم اس سے بات کریں گے. ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹس. آئی اسٹارٹ ود یو کھیل داس کوہستانی صاحب. ہم اصل اپوزیشن کی طرف جائیں گے. دس از واٹ پی ٹی آئی سیئنگ. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ یہ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں، اپنی پارٹی پہ بے اعتمادی کی بات کر رہے ہیں. یہ خود کہتے ہیں کہ ہماری جو جماعت ہے سب سے بڑی جماعت ہے، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ہماری جدوجہد ہے 26 سالوں کی، اور بانی پی ٹی آئی کے پاس اسمبلی میں ایک شخص پیدا نہیں ہوا جو اپوزیشن لیڈر بن سکے. حقیقی اپوزیشن تب ہوگی جب آپ کا اپوزیشن لیڈر. عمر ایوب صاحب سزا یافتہ ہے، وہ اس وقت نہیں رہے. تو آپ اپنے جماعت میں ایسے کئی لوگ ان کے اسمبلی میں آج بھی موجود ہیں جو پولیٹیکل ورکر ہیں، جو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر اس پہ اعتماد نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کا کسی پہ. وہ ایک ایسے شخص کو لا رہا ہے جس کا ایک ہی ووٹ ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ آ کے اپوزیشن سنبھالیں. تو مثلا وہ اپنی پارٹی پہ بے اعتمادی کا اظہار کر رہا ہے. نہ ان کو پہلے کبھی انہوں نے اختیار دیے، جو بھی فیصلے وہ خود کرتا ہے. اگر وہ کوئی فیصلہ کر بھی لے تو اس کو وہ انڈورس نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں پارٹی تتر بتر ہو چکی ہے. اس میں اپوزیشن کرنے کی وہ خود بھی نہیں چاہتے. اور یہ اب تو جو میں ان کی باتیں سن رہا ہوں، یہ وارننگ ہے کہ آپ اسمبلیوں میں حقیقی اپوزیشن کریں، ورنہ آپ کو یہی ہوا ہے جس طرح انہوں نے 2014 میں استعفائیں دی تھی، پھر اپنی حکومت میں 2020 میں انہوں نے استعفائیں دی، پھر اپنی حکومتوں کو گرایا، پھر گھر چلے گئے. تو یہی راستہ ان کے پاس ہے، کیونکہ یہ بانی پی ٹی آئی سمجھتا ہے اگر میں ہوں تو سب کچھ ہے، میری پارٹی بھی ہے، میرے لوگ بیٹھے بھی سے پارلیمنٹ. اگر میں نہیں ہوں تو کوئی نہیں بیٹھے گا، فیصلے وہ ایک ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک ہجوم ہے. اس ہجوم کو ایک لیڈر ہے جو چاہتا ہے انتشار کا، نہ بات چیت کا راستہ، نہ کوئی سیاسی انداز میں اپوزیشن. دوسری بات، کس چیز کی اپوزیشن کریں گے؟ عوام کے مسائل سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. اوکے، اس پہ ہم آتے ہیں کہ کس بات پر اپوزیشن کریں گے، لیکن ابھی ملک کی معیشت سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. وہ جو بھی اپوزیشن کرے، لیکن ان کو حق تو ہونا چاہیے حق ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں اپنا پارٹی سے کسی کو اپوزیشن لیڈر تو بنائے، کسی کو ذمہ واری تو دے. ٹھیک ہے، کسی کو بیرسٹر گوہر کو انہوں نے پارٹی کا سربراہ بنایا، اس کو فیصلے کرنے کا موقع تو فراہم کرے. اوکے، اف یو الاؤ می، حافظ حمزہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. مولانا فضل الرحمان نے بڑا ووکلی خیبر پختونخوا کی گورننس کا ذکر کیا ہے. کیا کسی پوائنٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ تبدیل ہوگی خیبر پختونخوا کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، مولانا صاحب نے 2-3 دن پہلے جو تنقید کی خیبر پختونخوا کی حکومت پر، وہ حقائق انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا، بنیادی طور پر امن و امان کے حوالے سے اور کرپشن کے حوالے سے. وہ کس نے کیا، کیوں کیا، کس کی حکومت میں وہ کرپشن، وہ اسکینڈل سامنے آئی. باقی تفصیل میں نہیں جاتا. جہاں تک سیکورٹی اور امن و امان کے حوالے سے بات ہے، کہاں ہے امن و امان؟ پشاور کیپٹل ہے، وہاں دارالحکومت میں امن و امان نہیں ہے، لوگ محفوظ نہیں ہیں. پھر تیسری بات یہ کہ خود انٹیریئر منسٹر نے، ہمارے وفاقی انٹیریئر منسٹر کا ایک ٹویٹ آپ کے نظروں سے گزرا ہوگا آج سے 2 مہینے پہلے، کہ خیبر پختونخوا کے حکومت کے بہت اعلیٰ عہدیدار ٹی ٹی پی کو بتہ دے رہا ہے، اور اس قسم کی اور بھی بہت سی باتیں. تو اس لیے جب ان تمام چیزوں کو دیکھ کر مولانا صاحب ایک قومی سیاسی لیڈر ہے، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہر کمزوری کی نشاندہی کرے، وہ اپنی رائے دے، اپنی رائے کا اظہار کرے اور قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرے. آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو سیلاب آیا، اور سیلاب کی وجہ سے کتنی مکانیں تباہ ہو گئی، 800 لوگ لقمہ اجل بنے، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے. وہاں گراؤنڈ پر حکومت کہاں ہے؟ یہ اگر کمپیئر کریں پنجاب میں، آپ کو لگتا ہے بہتر ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے خیبر پختونخوا کو پنجاب کے ساتھ موازنہ نہیں کیا، انہوں نے وہ تصویر پیش نہیں کیا. مولانا صاحب خیبر پختونخوا کی پارٹی باڈی سے، جمعیت علماء اسلام کی پروونشل باڈی سے، کونسل سے وہ خطاب کر رہے تھے. اس لیے ان کا محور
خیبر پختونخوا کا. اس لیے مولانا صاحب نے اپنی گفتگو میں خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے اس کے صورتحال کو لوگوں کے سامنے رکھا. اب آگے حکومت ہے، خود حکومت کے اندر میں سے یعنی پی ٹی آئی کے اندر سے آپ آوازیں نہیں سن رہی ہیں جی کہ ہم حکومت سے مطمئن نہیں ہے، حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، چیف منسٹر سے مطمئن نہیں ہے. ہاں، چیف منسٹر کی کارکردگی سے ہم مطمئن نہیں. تو جب پی ٹی آئی کے اندر میں سے پی ٹی آئی کے خلاف اور پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف اور پی ٹی آئی کی چیف منسٹر کے خلاف آوازیں آپ سن رہی ہے، تو اس میں میرے خیال میں دوسری رائے کیا ہے؟ مولانا صاحب تو پی ٹی آئی کے بعد آتا ہے. جب پی ٹی آئی خود پی ٹی آئی پر تنقید کر رہی ہے، جب پی ٹی آئی خود پی ٹی آئی کی اپوزیشن کر رہی ہے، جب پی ٹی آئی خود اپنے چیف منسٹر کی اپوزیشن کر رہی ہے، تو پھر رہ کیا گیا؟ ویری انٹرسٹنگ. یہ ٹھیک ہے بات آپ کی. فیصل چودھری صاحب، پنجاب حکومت نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ 9 مئی کیسز کی سماعت اب اڈیالہ جیل میں نہیں ہوگی بلکہ بانی پی ٹی آئی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں حاضری ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگی، یہ ذرا سمجھائیں اس کی کیا امپلیکیشن ہے؟ دیکھیے، اصولی طور پہ تو فریہ عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کا اوپن کورٹ ٹرائل جو ہے وہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے ایک کورٹ میں جہاں پہ وہ آئیں، وہ اپنے ان کے وکلاء ہیں، وہ اپنے میڈیا سے بھی بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیے، جن کا ٹرائل ہو رہا ہے، جن میں وہ ایکیوز ہیں، ان ٹرائلز میں تو ان پہ کوئی پابندی لیگلی نہیں ہے نا. اور ایون جو کنوکٹڈ ہیں وہ بھی آ کے بات کر سکتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب بات کرتے رہے ہیں. تو یہ اس کو بنیادی طور پہ تو یہ ان کی جو پیغام ہے اس کو روکنے کی ایک کوشش ہے نا، کہ وہاں پہ جاتے تھے، وہاں پہ جب کیونکہ وہ جو 9 مئی کی کیسز ہے اس میں کافی زیادہ تعداد میں وکلاء اور سائلین جاتے ہیں. تو اس سے پھر وہ جو ایک وہاں پہ ماحول جو ہے وہ اور ہو جاتا ہے. جیسے توشہ خانہ 2 میں تو صرف وکلاء 2-3 وکلاء ہوتے ہیں، باقی کلائنٹس ہوتے ہیں، تو وہ بڑا کلوز ڈور ایٹماسفیئر ہوتا ہے جہاں پہ یہ ٹرائل چلا جا رہا ہے. لیکن جو جی ایچ کا حملہ کیس ہے اس میں کافی زیادہ تعداد میں 9 مئی کے جس طرح سے ہر بندے کو انہوں نے انوالو کیا ہوا ہے، ویدر وہ وہاں پہ تھے یا نہیں تھے. جیسے فواد چودھری صاحب ہیں، یہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور بھی بے شمار پی ٹی آئی کے ہمارے لیڈران ہیں جن کو بٹ یہ بھی جو کہا جا رہا ہے کہ ایک اپلیکیشن آ سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ویڈیو لنک پہ نہیں، حاضری سے انکار کرتا ہوں اور عدالت میں مجھے پیش ہونے دیا جائے. از دیٹ اے پاسبلٹی؟ نہیں، وہ تو بالکل پاسبلٹی ہے. اور اس میں تو آرڈر ہوا 2 کیسز ہیں. ایک عمران خان صاحب کا اپنا کیس ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈوین بینچ کا فیصلہ ہے، اور ایک اوپن ٹرائل سے متعلق جو ہے فواد صاحب کا کیس ہے. وہ 2 کیسز ہیں لیٹسٹ انہی کے اوپر کہ اوپن ٹرائل کیا ہونا چاہیے. اور اس میں یہ جو پیرامیٹرز ہیں وہ بالکل درج کیے گئے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ میڈیا اور ان کے جو وکلاء اور جو ان کی فیملی ہے ان کو اوپن ایکسیس ہونی چاہیے اور بغیر روکے ٹوکے جو ہے. دیکھیے نا، اڈیالہ جیل کے اندر جو ٹرائل تو ایکسیس ایز سچ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے نام وکلاء کو بھی گنے چنے وکلاء جاتے ہیں نا، وہ نہیں ان کو اجازت دیتے نا. جس آپ کو تو نہیں اجازت ہے وہاں پہ جانے کی. فیملی کو بھی کبھی اجازت دے دیتی جاتی ہے، کبھی نہیں دی جاتی. آپ کو کیسے مل جاتی ہے اجازت؟ نہیں، مجھے بھی روکا گیا، بڑی دفعہ روکا بھی گیا. بڑی دفعہ میرا لسٹ میں نام نہیں ہوتا تو وہ شاید اس لیے سمجھتے ہیں کہ میں ناپسندیدہ ہوں پی ٹی آئی کا، شاید اس وجہ سے بھیج دیتے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جو ٹرائل کا جو اندر کا ماحول ہے، وہ تو جب پہلی دفعہ بھی ٹرائل ہوا، ہاں سب وہ 11 بجے تک جو ہے وہ اندر ٹرائل ہوتا رہا. بجلی گئی تو وہ ججز کے اوپر کافی پریشر ہوتا ہے ان ٹرائلز کا. وہ ہم نے دیکھا ہے، کوئی ایویڈنس بھی جو ہے وہ اتنا سالڈ نہیں ہوتا اور وہ سزائیں دی جاتی ہیں. میرے خیال میں توشہ خانہ 2 میں کا یہ بائی دا وے میں آپ کو ذرا ریکارڈ کر دوں. ایک تو کل والی سماعت منسوخ کر دی گئی ہے، نئی تاریخ کا اعلان توشہ خانہ 2 میں ہوگا. جی ایچ کیو کی سماعت پرسوں پنڈی میں ہے، جمعے والے دن. اور اس کے جو باقی 13 مقدمات ہیں ان کی جو سماعت ہے وہ 1 اکتوبر کو. تو یہ آئی تھنک کہ کل توشہ خانہ 2 کی سماعت اڈیالہ میں نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کی جو جی ایچ کیو حملہ کی اس کی پرسوں سماعت ہوگی، اور اس میں یہ معاملات کرنے ہیں. جہاں تک آپ سیلاب کی بات کر رہے تھے، اس کی تحقیقات ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو چینی کا اسکینڈل ہے
370 अरब रुपए का, उसकी भी तहकीकात हो। 1700 रुपए का जो गंदम का स्कैंडल है पंजाब में, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और जिस तरह से फ्लड में जिस तरह से कोताही की, जो मैनेजमेंट की कोताहियां हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। राइट, सो इंक्वायरी तो खैर गवर्नमेंट ने करानी है। गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड कि इंक्वायरीज करा पार्शल होते हैं ना, गवर्नमेंट कमीशन बनाती है, कमीशन के मेंबरान ऐसे हों जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता हो, ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में। 25 करोड़ में ये तो नहीं है कि हर बंदा जो है वो इस तरह का है। बहुत सारे ऑनरेबल लोग हैं जो कि ये करें। जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है और आज़ाद मंच जज लगाए जा सकते हैं जो कि इसकी तहकीकात करके अवाम के सामने रखें।